جاؤ، وہ ہماری جونیئر ہے، جا کر اسے پرپوز کرو۔ اس کے دوست نے ایک چیلنج پھینکا۔ سالار نے حیرت سے پہلے اس لڑکی کو دیکھا اور پھر اپنے دوست کی طرف مڑا۔ اس کے لہجے میں تکبر اور حیرت صاف واضح تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے کوئی لڑکی کبھی منع کر سکتی ہے؟ یہ تو تم جب اس کے سامنے جاؤ گے اور اسے کہو گے تب پتہ چلے گا نا۔ وہ نہیں ہے اور یونیورسٹی میں اس کا پہلا دن ہے۔ اس لڑکی نے تھوڑا جھک کر سالار شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ سالار شاہ کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی اور وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ ڈیئر ایکسیپٹڈ۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ڈیئر پکی کی اور بڑے اعتماد سے اس لڑکی کی طرف بڑھا جو اپنی کتابوں میں مگن چلی آ رہی تھی۔ ہیلو مس بیوٹیفل، سالار نے اسے پکارا۔ سامنے سے آتی عروہ نے حیرت سے آس پاس دیکھا اور پھر پیشانی پر شکنیں ڈالیں۔ اس اجنبی لڑکی کو دیکھ کر نظر انداز کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اچانک وہاں سالار کی دوستوں کی ہوٹنگ کی آوازیں گونجی۔ سالار نے حیرت سے پلٹ کر جاتی ہوئی عروہ کو دیکھا اور پھر اپنے دوستوں کی طرف جو اس کا مذاق اڑانے میں مصروف تھے۔ سالار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ بجائے اس چیز کو اپنی انا پر لینے کے اس نے داد دیتی نظروں سے عروہ کو دیکھا اور اس کے پیچھے لپکا۔ میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ مجھے اگنور کر کے آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس نے عروہ کے سامنے آ کر راستہ روکتے ہوئے کہا تھا۔ عروہ نے ایک پل کے لیے رک کر اسے دیکھا، منہ مسکرایا اور پھر اسے نظر انداز کر کے برابر سے گزر گئی۔ امپریسو، سالار شاہ نے زیر لب کہا اور دوبارہ اس کے پیچھے بڑھنے لگا، مگر عروہ تیز تیز قدم اٹھاتی ایڈمن آفس کے اندر چلی گئی۔ مجبوراً سالار کو اپنی قدم پیچھے لینے پڑے۔ تمہارا ڈیئر تو کمپلیٹ ہی نہیں ہوا، اس کے دوست نے ہنستے ہوئے پیچھے سے آواز لگائی۔ سالار نے مڑ کر اسے دیکھا اور پرعزم لہجے میں بولا، بالکل، میں اپنا ڈیئر مکمل کروں گا، لیکن سب سے پہلے پتہ کراؤ کہ یہ لڑکی کون ہے جس نے سالار شاہ کو نظر انداز کرنے کی ہمت کی ہے۔ وہ تجسس سے اس طرح دیکھنے لگا جہاں عروہ غائب ہوئی تھی۔ وہ سب لوگ ہنستے ہوئے کلاس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ چند دن گزرے تو عروہ سے سالار شاہ کا دوبارہ سامنا ہوا۔ وہ کئی دنوں سے بہانے ڈھونڈ رہا تھا کہ کس طریقے سے اپنا ڈیئر مکمل کریں۔ آخر کار جب عروہ اسے یونیورسٹی کے پارک میں ایک بینچ پر بیٹھی ملی تو بنا وقت ضائع کیے وہ اس کے قریب گیا۔ جاتے وقت اس نے ایک سرخ گلاب کا پھول توڑا اور بڑے اسٹائل سے اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ عروہ نے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے سالار شاہ کو دیکھا اور پھر خاموشی سے واپس اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جب کافی دیر تک سالار اسے ٹکٹکی باندھے تکتا رہا تو وہ غصے سے وہاں سے اٹھی۔ وہ جانے لگی تھی کہ سالار شاہ فوراً بولا، کدھر جا رہی ہیں محترمہ؟ یہ دیوانہ آپ کے ایک دیدار کے لیے ترس رہا ہے اور آپ اٹھ کر جا رہی ہیں۔ اس کے اس طرح بولنے پر عروہ نے غصے سے آس پاس دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا، پھر ماتھے پر تیوریاں چڑھائے اسے دیکھا اور وہاں سے چلی دی۔ سالار اس کے پیچھے کیا اور غصے سے اس کا بیگ پکڑ کر اسے روکنا چاہا۔ میں تم سے بات کرنے کی کوشش کروں اور تم مجھے مسلسل نظر انداز کر کے جا رہی ہو، آخر سمجھتی کیا خود کو؟ اس بار سالار کے لہجے میں غصہ تھوڑا تھا۔ عروہ نے جھٹکے سے اپنا بیگ چھڑایا۔ اگر میں آپ کو نظر انداز کر رہی ہوں تو اس کا مطلب صاف ہے کہ میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتی ہوں، تو کیوں آپ بار بار میرے پیچھے آ رہے ہیں؟ میں نے نہیں کہا کہ آپ میرے پیچھے آئیں یا مجھ سے بات کریں، اب میرا راستہ مت روکیے گا۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی اپنا بیگ واپس کندھے پر ڈال کر آگے بڑھی، مگر وہ سالار شاہی کیا جو اتنی آسانی سے ہار مان لے، اسے تو بس اپنا ڈیئر مکمل کرنا تھا۔ اس کے سارے دوست ایک سائڈ پر کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور دبے دبے قہقہے لگا رہے تھے۔ دیکھو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اس لیے تمہارے پیچھے گھوم رہا ہوں، اس نے وہ گلاب کا پھول دوبارہ اس کی طرف بڑھا کر کہا۔ عروہ نے پہلے سالار کے ہاتھ میں موجود پھول کو دیکھا اور پھر سالار شاہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ معذرت، میں یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہوں، کسی کو پسند کرنے کے لیے نہیں۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھنے لگی کہ سالار نے پھر راستہ روکا۔ تم جانتی بھی ہو کہ میں اس یونیورسٹی کا سب سے امیر اور ہینڈسم لڑکا ہوں اور تم مجھے ہی ریجیکٹ کر رہی ہو۔ ہاں تو کہاں لکھا ہے کہ آپ کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا؟ ہٹے میرے راستے سے اور دوبارہ میرے سامنے مت آئیے گا۔ وہ دو ٹوک جواب دے کر وہاں سے چلی گئی۔ سالار کے چہرے پر غصے کے بجائے ایک عجیب پراسرار مسکراہٹ آئی۔ اوہ! اس کے دوست ہوٹنگ کرتے ہوئے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ سالار شاہ ایک چھٹانگ بھر کی لڑکی سے ریجیکٹ ہو گئے؟ سالار مسکرایا اور اپنے مخصوص انداز سے بولا، وہی تو دیکھ رہے ہو، زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے، اب تو مجھے یہی لڑکی چاہیے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے پھول کو مسلا اور موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ سنو،
فوراً یونیورسٹی آؤ، مجھے ایک لڑکی کی ساری ڈیٹیلز چاہیے، اور وہ بھی کل صبح تک۔ وہ فون رکھ کر دوبارہ اسی راستے کو نکل گیا جہاں عروہ گئی تھی، اور پھر فاتحانہ انداز میں اپنے دوستوں کے ساتھ کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ آ گئی مہارانی گھر پر؟ چلو اب جاؤ، جلدی سے جا کر کھانا لگا دو۔ عروہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، اس کی سوتیلی ماں فہمیدہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی حکم صادر کیا۔ عروہ کی ہمت جواب دے رہی تھی، یونیورسٹی کے طویل سفر نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں ذرا فریش ہو کر ہو جاؤں، پھر کھانا لگاتی ہوں۔ عروہ نے دھیمی آواز میں التجا کی، فریش بعد میں ہو لینا، پہلے کھانا لگاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ فہمیدہ بیگم کے لہجے میں تلخی تھی۔ عروہ نے کچھ نہ کہا، اپنا بھاری بیگ وہیں ایک طرف رکھا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ہاتھ مشین کی طرح چلنے لگے۔ کھانا لگانے کے بعد جب وہ اپنا بیگ اٹھا کر کمرے میں گئی اور فریش ہو کر آئی تو گھر کے سب لوگ کھانا کھا چکے تھے۔ دسترخوان پر چند بچی کچھی بوٹیاں اور سوکھی روٹیاں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ ارے مہرانی، تم اب آئی ہو؟ اس کی سوتیلی ماں بہن نائمہ نے طنز بھری نظروں سے اسے دیکھ کر کہا۔ ہاں، آج یونیورسٹی میں دیر ہو گئی تھی، کچھ اسائنمنٹس۔ عروہ نے جواب دینا چاہا مگر نائمہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اچھا بس، یہ بہانے ہمارے سامنے بالکل نہ لگانا۔ وہ بدمزگی سے کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عروہ نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی آواز کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ چپ چاپ بیٹھ کر بچا ہوا کھانا کھانے لگی۔ ابھی پہلا نوالہ ہی لیا تھا کہ فہمیدہ بیگم کی آواز آئی۔ کھانا کھانے کے بعد سارے برتن دھو دینا، ملازمات چھٹی پر ہے۔ عروہ نے اس بات میں سر ہلایا، حالانکہ اس کا جسم تھکان سے چور تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے منع کیا تو اسے بدترین سلوک اور مار سہنی پڑے گی۔ اس نے خاموشی سے کھانا ختم کیا، ڈھیروں برتن دھوئے اور کچن کی صفائی کر لینے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا تو وہ دوبارہ کمرے سے باہر آئی، سب کے لیے کھانا بنایا اور پھر دسترخوان لگا کر سب کو پکارا۔ وہ خود بھی بیٹھنے ہی لگی تھی کہ فہمیدہ بیگم نے میز پر نظریں گھمائی۔ تم نے آج میٹھے میں کچھ نہیں بنایا؟ عروہ کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ جاؤ، جا کر میرے لیے کھیر بنا کر لاؤ اور ہاتھ جلدی چلانا۔ فہمیدہ بیگم نے اس طرح حکم دیا جیسے وہ کوئی نوکرانی ہو۔ عروہ خاموشی سے دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ فہمیدہ بیگم عروہ کی سوتیلی ماں تھی اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی تھی۔ وہ اسے کبھی اپنے ساتھ بیٹھ کر سکون سے کھانا کھانے نہیں دیتی تھی۔ جب عروہ کے والد گھر پر ہوتے تو فہمیدہ کا روپ بالکل بدل جاتا۔ تب وہ عروہ کو پیار سے ساتھ بٹھاتی، لیکن ان کی جاتی عروہ کے لیے گھر جہنم بن جاتا۔ وہ ہمیشہ اسے کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھتی تاکہ وہ ان کے ساتھ برابر بیٹھ کر کھانا نہ کھا سکیں۔ جیسے ہی وہ کھیر بنا کر فارغ ہوئی، سب لوگ کھانا کھا کر اٹھ چکے تھے۔ تم اب کھانا کھا لینا اور برتن یاد سے دھو دینا، میں کچن گندا نہ دیکھوں۔ فہمیدہ بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ عروہ کی اپنی ماں کے انتقال کے بعد اس کے بابا نے اس کی پرورش کے لیے فہمیدہ بیگم سے دوسری شادی کی تھی۔ فہمیدہ بیگم کے پہلے سے 2 بچے تھے، ایک بیٹا زید اور بیٹی نائمہ۔ یہ دونوں عروہ سے چھوٹے ہونے کے باوجود اس کا جینا حرام کر دیتے تھے۔ نائمہ خاص طور پر عروہ سے جلتی تھی کیونکہ عروہ اس سے زیادہ خوبصورت اور ذہین تھی۔ جب بھی نائمہ کی سہیلیاں گھر آتی، وہ عروہ کا تعارف ملازمہ کہہ کر کرواتی۔ برتن دھونے کے بعد عروہ نے سب کے لیے کھیر نکالی اور فہمیدہ بیگم کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر آ جاؤ۔ عروہ اندر آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں کھیر کا پیالہ تھا اور ان کو واپس ہاتھ میں دیا اور واپس نکلنے لگی تو دروازے کے پیچھے سے اسے نائمہ اور فہمیدہ بیگم کی سرگوشیاں سنائی دیں۔ ماما، کچھ کرنا پڑے گا اس کا، اسے گھر سے نکلنا پڑے گا، ورنہ پاپا تو کہہ رہے کہ وہ ہم تینوں کو برابر کی جائیداد دیں گے۔ نائمہ نے غصے سے کہا، ارے ہاں، اگر اس منحوس کو حصہ مل گیا تو تمہارے حصے میں کیا آئے گا؟ فہمیدہ بیگم نے زہر اگلا، ہمیں کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈنا ہوگا کہ جب یہ گھر سے نکلے تو دوبارہ کبھی قدم نہ رکھ سکے، کوئی ایسی تہمت، کوئی ایسا داغ جو تمہارے باپ کی نظروں میں اسے گرا دے۔ عروہ کے قدم وہیں جم گئے، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جس گھر کو اپنی پناہ گاہ سمجھتی تھی وہی اس کی جڑیں کاٹنے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ وہ کانپتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر گئی۔ تھکن اتنی تھی کہ وہ پڑھنا چاہتی تھی مگر آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ اس نے کتابیں کھولی تو اسے سالار شاہ کا وہ مغرور چہرہ یاد آیا۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ اس نے سسکتے ہوئے سوچا۔ اس نے ہمت کر کے کتابیں اٹھائیں مگر چند ہی سطریں پڑھنے کے بعد اس کا سر بوجھل ہونے لگا۔ تھکن اور ذہنی دباؤ نے اسے
نیند کی وادیوں میں دھکیل دیا۔ یونیورسٹی کا آخری گھنٹہ ختم ہوا تو عروا بیگ کندھے پر ڈالے جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلی اس کی نظریں اپنے بھائی زید کو ڈھونڈنے لگی جو آج اسے لینے آنے والا تھا۔ عروا کا سوتیلا بھائی زید اداکاری کا فن بخوبی جانتا تھا۔ جب تک گھر میں اس کے بابا عرفان صاحب موجود ہوتے زید ایک فرمانبردار بیٹے اور نہایت شفیق بھائی کا لبادہ اوڑھ لیتا۔ عرفان صاحب اپنی بیٹی عروا کی حفاظت کے معاملے میں بہت حساس تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جوان بیٹی اکیلی بسوں یا رکشوں کے دھکے کھائے، اس لیے جب بھی وہ شہر میں ہوتے زید کی ڈیوٹی لگاتے کہ وہی عروا کو یونیورسٹی چھوڑ کر آئے اور لے کر آئے۔ ابھی وہ چند ہی قدم چلی تھی کہ سڑک کے کنارے وہی جانی پہچانی سیاہ اسپورٹس کار نظر آئی۔ سالار شاہ گاڑی سے ٹیک لگائے انگلیوں میں سگریٹ دبائے گویا اسی کا منتظر تھا۔ عروا نے اسے نظر انداز کرنا چاہا مگر سالار نے ایک لمبا ڈگ بھر کر اس کا راستہ روک لیا۔ میرا راستہ چھوڑو ورنہ میں چلاؤں گی، وہ دانت پیستے ہوئے غرائی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور بیزاری کی لہر صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ سالار نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور دھواں اس کے چہرے کے سمیت اچھالتے ہوئے اسے سر تپیر دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی جیسے وہ کسی قیمتی شکار کا معائنہ کر رہا ہو۔ جانتی ہو تمہیں حاصل کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ دبی دبی ہنسی ہنسا، پر سچی بات تو یہ کہ آج تک کسی لڑکی نے مجھے ریجیکٹ نہیں کیا۔ عروا میں تمہاری اسی اکڑ سے متاثر ہوا ہوں۔ عروا کا پارا ہائی ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا نام لینے کی؟ دور ہٹو میرے سامنے سے۔ اس نے اپنا بیگ پوری قوت سے پکڑا اور اچانک سالار شاہ کے منہ پر مارنا چاہا مگر سالار تو جیسے اس کے ہر وار کے لیے تیار تھا۔ اس نے پھرتی سے عروا کی کلائی پکڑی اور اسے زوردار دھکا دیتے ہوئے اپنی گاڑی کے ساتھ لگا دیا۔ نہ، یہ غلطی مت کرنا۔ سالار کا لہجہ یکدم برف کی طرح ٹھنڈا اور زہریلا ہو گیا۔ وہ اس کے اتنا قریب ہوا کہ عروا کو اس کی سانسوں میں سگریٹ کی بو محسوس ہونے لگی۔ میں نے کہا نا میں متاثر ہوا، پھر اتنا نہیں کہ تمہارا ہاتھ اٹھانا برداشت کروں گا، اگلی بار یہ ہمت کی تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ عروا خوف اور توہین سے کانپ اٹھی۔ اس نے پوری جان لگا کر اپنا آپ چھڑایا اور پیچھے مڑی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے موٹر سائیکل پر زید کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں غصہ اور ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ یہ سارا منظر دیکھ چکا تھا۔ زید نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے موٹر سائیکل گھمائی اور عروا کو وہیں سڑک پر اکیلا چھوڑ کر گھر کی طرف بھاگ نکلا۔ زید میری بات سنو زید، عروا چلاتی رہی مگر وہ جا چکا تھا۔ پیچھے سے سالار کے قہقہے لگانے کی آواز آئی۔ لگتا ہے تمہاری بدقسمتی کا آغاز ہو چکا ہے عروا شاہ۔ عروا بغیر پلٹ کر دیکھے وہاں سے پاگلوں کی طرف بھاگی۔ اسے معلوم تھا کہ اب گھر میں کیا ہونے والا ہے۔ اور وہ جیسے گھر کی دہلیز پر پہنچی اسے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ جیسے ہی وہ صحن میں داخل ہوئی ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا جس کی تاب نہ لا کر وہ زمین پر گر گئی۔ بے غیرت لڑکی، ہم تو سمجھے تھے کہ تم پڑھنے جاتی ہو مگر تم تو ہماری ناک کٹوانے کی تیاری کر رہی ہو۔ یہ اس کا باپ تھا جو غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ بابا میری بات تو سنیں، وہ کوئی بدتمیز لڑکا تھا، وہ میرا راستہ روک رہا تھا۔ عروا نے روتے ہوئے اپنے باپ کے ہاتھ پکڑنے چاہے۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ پاپا، زید آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر مکرانہ تاثرات تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ اس لڑکی کے گاڑی کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کان میں باتیں کر رہا تھا۔ اس نے تو مجھے دیکھ کر پہچانا تک نہیں۔ نہیں بابا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس سے جان سے چھڑا رہی تھی۔ عروا سسکیاں بھرتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی۔ فہمیدہ بیگم نے موقع پاتے ہی آنکھ پر تیل ڈالا۔ ارے عرفان صاحب، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ اسے اتنی ڈھیل نہ دیں۔ جوان بیٹی آپ دیکھ لیں باہر منہ کالا کر رہی ہے، ہماری معصوم نائمہ کا کیا بنے گا؟ کل کو اس بد کردار کی وجہ سے اس کا رشتہ کون لے کر آئے گا؟ میں بد کردار نہیں ہوں بابا، آپ تو مجھے جانتے ہیں، میں نے کبھی آپ کا سر جھکنے نہیں دیا۔ عروا نے تڑپ کر کہا، خاموش ہو جاؤ۔ اس کے باپ نے دھاڑ کر کہا، میری آنکھوں پر پٹی بندی تھی مگر آج زید نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے جو میری پگڑی اچھالے۔ بابا خدا کے لیے ایسا نہ کہے، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کون ہے؟ عروا نے گڑ گڑا کر کہا۔ اس کی آواز میں ایسی اذیت تھی کہ پتھر بھی پگھل جائے، مگر فہمیدہ بیگم اور نائمہ کی سازش جیت چکی تھی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اس کے باپ نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کے گیٹ تک لے گیا۔ بابا اللہ کا واسطے اندھیرا ہو رہا ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے مت نکالیں۔ وہ دہائیاں دیتی رہی مگر دروازہ اس کے منہ پر پوری قوت سے بند کر دیا گیا۔
عروہ نے بند دروازے پر ہاتھ مارے، چلائی مگر کسی نے نہیں سنا۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر اپنی قسمت کو رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹوں میں اس کی زندگی کیسے اجڑ گئی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ عروہ سڑک کے کنارے چلی جا رہی تھی۔ اس کے قدم بوجھل تھے اور آنکھیں آنسوؤں سے دھندلی۔ کاش ماں آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ دیکھو آج میں سڑک پر ہوں اور میرا اپنا باپ مجھ پر یقین نہیں کر رہا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی آ بھری۔ وہ ایک ویران موڑ پر پہنچی ہی تھی کہ 3-4 آوارہ لڑکوں نے اسے گھیر لیا۔ اوئے ہوئے، رات کے اس پہر اتنی خوبصورت کلی اکیلی کہاں جا رہی ہے؟ ایک لڑکے نے جملہ کسا۔ عروہ کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے تیز سے چلنے کی کوشش کی مگر ایک دوسرے لڑکے نے اس کا راستہ روک لیا۔ ارے ڈرو نہیں جانے من، ہم تو تمہیں گھر چھوڑنے آئے ہیں۔ تم تو وہی ہو اتنی پیاری کہ گلاب بھی تمہارے سامنے پھیکا پڑ جائے۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، مجھے جانے دو۔ عروہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، ذرا بیٹھ کر باتیں تو کریں۔ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر عروہ کے دوپٹے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ عروہ نے اسے دھکا دیا اور بھاگنے لگی مگر ان لڑکوں نے اسے دبوچ لیا۔ بچاؤ، کوئی ہے؟ اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، وہ چیخی مگر اس سنسان سڑک پر اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ ایک لڑکا اس کے قریب ہوا اور اس کا بازو مروڑنے لگا۔ اسی لمحے دور سے 2 تیز ہیڈ لائٹس کی روشنی ان کے چہروں پر پڑی۔ ایک گاڑی پوری رفتار سے ان کی طرف آئی اور چیختی ہوئی بریک ماری۔ گاڑی سے سالار شاہ نکلا۔ اس کے چہرے پر اس وقت کوئی مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ خونخوار درندے جیسی وحشت تھی۔ چھوڑ دو اسے، سالار کی آواز گونجی۔ وہ لڑکے ہنسنے لگے۔ اوئے ہیرو، اپنا راستہ لو، یہ ہماری شکاری ہے۔ سالار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر پہلے لڑکے کے منہ پر ایسا مکہ مارا کہ وہ دور جا گرا، دوسرے کے پیٹ میں ٹھڈا مار کر اسے زمین چٹائی۔ سالار اس وقت غصے کے عالم میں کسی قابو سے باہر جنونی کی طرح ان لڑکوں کو مار رہا تھا۔ عروہ زمین پر بیٹھی صحن کری منظر دیکھ رہی تھی۔ جب وہ لڑکے ادموئے ہو کر وہاں سے بھاگے تو سالار عروہ کی طرف مڑا۔ اس نے جھک کر عروہ کا بازو پکڑا اور اسے اٹھایا۔ عروہ نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر اس میں ہمت نہیں تھی۔ میں نے کہا تھا نا عروہ کہ تم میرے پاس ہی آؤ گی۔ اس کا لہجہ اب دوبارہ وہی مغرور ہو گیا تھا۔ تمہارے اپنوں نے تمہیں سڑک پر پھینک دیا، اب سالار شاہ کے سوا تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ نہیں، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ تم نے یہ سب کیا ہے۔ عروہ نے سسکی لی۔ سالار نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسے زبردستی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی لاک کر دی۔ چیخو چلاؤ یا رو، اب تم میرے حصار میں ہو۔ سالار نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی جبکہ عروہ شیشے سے باہر اب پیچھے چھوٹتے ہوئے اس مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سالار اسے اپنی محبت کے لیے لے جا رہا ہے یا اپنی اس انا کی تسکین کے لیے جس کی عروہ نے ٹھکرایا تھا۔ گاڑی کی رفتار طوفانی تھی، بالکل سالار شاہ کے جذبات کی طرح۔ عروہ شیشے سے سر ٹیکے ساکت بیٹھی تھی۔ اسے اپنی زندگی ایک بکھرے ہوئے جواب اور خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ جس باپ نے کبھی اسے پھولوں کی طرح پالا تھا، آج اسی نے اسے ایک تہمت پر گھر سے نکال دیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عروہ نے لرزتی ہوئی آواز سے پوچھا۔ سالار نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہاں جہاں اب تمہارا نام صرف میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ملے گا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک قدیم مگر عالیشان حویلی کے سامنے رکی۔ سالار نے گاڑی سے اتر کر زبردستی عروہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر لے گیا۔ وہاں پہلے سے ہی ایک ادھیڑ عمر شخص سفید لباس میں بیٹھا تھا جس کے سامنے کچھ کاغذات رکھے تھے۔ وہاں ایک مولوی صاحب بھی موجود تھی۔ یہ سب کیا ہے سالار؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ عروہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر سالار کی گرفت فولادی تھی۔ خاموش، سالار اس کے کان کے قریب جھکا۔ تمہارے گھر والوں نے تمہیں بد کردار کہہ کر نکال دیا ہے نا؟ اب اگر تم اس دنیا میں سر اٹھا کر جینا چاہتی ہو تو تمہارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، میرا نام۔ عروہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آج اسی وقت تمہارا نکاح مجھ سے ہوگا۔ سالار نے سرد مہری سے کہا۔ عروہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کبھی نہیں، میں ایک ایسے شخص سے نکاح کیوں کروں جس نے میری زندگی برباد کی؟ تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یا تو اس اندھیری رات میں سڑک کے درندوں کے پاس واپس چلی جاؤ یا سالار شاہ کی بیوی بن کر اس حویلی پر راج کرو۔ بولو کیا منظور ہے؟ عروہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک طرف ذلت کی زندگی تھی اور دوسری طرف وہ شخص جس کو وہ دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ اسے اپنے باپ کی بے یقینی اور سوتیلی ماں کے طنز یاد آئے۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ آج سالار کے نکاح میں آ جاتی تو کم از کم اسے وہ تحفظ مل جائے گا جس کو اسے وقت سخت ضرورت تھی۔ نکاح شروع کیجیے مولوی صاحب، سالار نے حکم دیا۔ عروہ خاموش رہی۔ اس کی خاموشی اس کی رضامندی تو نہیں تھی مگر اس کی مجبوری ضرور تھی۔
جب مولوی صاحب نے پوچھا، عروہ بنت عرفان، کیا آپ کو سالار شاہ ولد سکندر شاہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ عروہ کے لبوں نے بمشکل جنبش کی، قبول ہے۔ اس نے یہ الفاظ نہیں کہے تھے بلکہ اپنی قسمت کے فیصلے پر مہر لگائی تھی۔ جیسے ہی نکاح کے کاغذات پر دستخط ہوئے، سالار نے عروہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے عروہ کا ہاتھ اٹھایا اور اس کی انگلی میں ایک ہیرے کی انگوٹھی پہنا دی۔ اب تم آزاد نہیں ہو عروہ، تم سالار شاہ کی جاگیر ہو۔ کل صبح جب تمہارے باپ اور بھائی کو یہ پتہ چلے گا کہ جس لڑکی کو انہوں نے سڑک پر پھینکا تھا وہ آج شہر کے سب سے طاقتور خاندان کی بہو بن چکی ہے، تو ان کے چہرے دیکھنے لائق ہوں گے۔ عروہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ تم نے یہ سب صرف اپنی انا کے لیے کیا ہے شاید؟ سالار اس کے قریب ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، پر یاد رکھنا سالار شاہ، اپنی چیز کسی کو بانٹتا نہیں ہے۔ اب تم یہاں رہو گی میرے حصار میں، اور تمہارے گھر والے، ان سے بدلہ لینا اب میرا کام ہے۔ عروہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ جس شخص کو وہ دشمن سمجھ رہی تھی وہ اب اس کا واحد سہارا بن چکا ہے، چاہے وہ سہارا کتنا ہی زہریلا کیوں نہ ہو۔ نکاح کی وہ پہلی رات عروہ نے جا کر گزاری تھی۔ وہ عالیشان کمرہ، وہ ریشمی پردے اور وہ قیمتی بستر اسے کاٹنے کو دوڑ رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی سالار اسے حویلی لے آیا جہاں اس کی فیملی ناشتے کے لیے جمع تھی۔ بیگم ہاجرہ نے جیسے ہی سالار کے ساتھ ایک اجنبی لڑکی کو دیکھا، ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ رک گیا۔ زویا جو سالار کو دیکھتی ہی مسکرائی تھی، عروہ کے ہاتھ میں سالار کا ہاتھ دیکھ کر ٹھٹکی۔ یہ کون ہے سالار؟ بیگم ہاجرہ کی آواز میں شاہانہ جلال تھا۔ میری بیوی عروہ سالار شاہ۔ سالار نے بڑے سکون سے جواب دیا اور عروہ کی کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہال میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ زویا تڑپ کر اٹھی۔ بیوی؟ سالار، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس معمولی سی لڑکی کے لیے تم نے ہم سب کو نظر انداز کر دیا۔ زبان سنبھال کر زویا۔ سالار کی آنکھوں میں سرخی اتری۔ عروہ اب اس گھر کی عزت ہے اور میری بیوی کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ میں برداشت نہیں کروں گا۔ بیگم ہاجرہ نے خاموشی اختیار کر لی، مگر ان کی نظریں بتا رہی تھی کہ وہ اس نکاح کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کریں گی۔ دن گزرنے لگے مگر عروہ اور سالار کے درمیان ایک سرد جنگ جاری تھی۔ سالار عروہ کے قریب آنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا، جبکہ عروہ اسے اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھ کر ہر بار جھٹک دیتی۔ ایک شام عروہ کچن میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ ملازمہ فارغ ہو کر جا چکی تھی اور پوری حویلی میں خاموشی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، سالار کے مضبوط بازو اس کے گرد حمائل ہو چکے تھے۔ عروہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر سالار نے اسے سلیب اور اپنے وجود کے درمیان جگڑ لیا۔ سالار چھوڑو مجھے، کوئی آ جائے گا۔ عروہ نے لرزتی آواز میں کہا، آنے دو، اپنی بیوی کے پاس کھڑا ہو، کسی غیر کے پاس نہیں۔ سالار نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس کی سانسوں کی تپش عروہ کی گردن پر محسوس ہو رہی تھی، جس سے عروہ کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ سالار آہستہ سے جھکا اور اس کے چہرے کی زلفیں ہٹائیں۔ عروہ نے آنکھیں میچ لیں۔ سالار کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ وہ اس کی دھڑکنیں سن سکتی تھی۔ جیسے ہی سالار اس کے لبوں کے قریب جھکا، عروہ نے اپنی پوری قوت سے اسے پیچھے دھکا دیا۔ نہیں، مت بھولو کہ یہ نکاح تم نے زبردستی کیا ہے۔ تم میرا جسم تو حاصل کر سکتے ہو مگر میرا دل کبھی نہیں۔ عروہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سالار کے چہرے پر ایک پل کے لیے تکلیف آئی مگر اگلے لمحے اس نے خود پر قابو پا لیا۔ دل جیتنا بھی مجھے آتا ہے عروہ، آج نہیں تو کل تم خود میرے پاس آؤ گی۔ وہ کہہ کر ایک فلائنگ کس کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہاں کھڑی زویا کی آنکھوں میں آنکھ تھی اور وہ حسد بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رات کو جب عروہ سونے کے لیے لیٹی تو سالار کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے عروہ کو دیکھا جو صوفے پر سمٹ کر بیٹھی تھی۔ تم وہاں کیوں بیٹھی ہو؟ بیڈ تمہارا بھی ہے۔ سالار نے کہا، میں ٹھیک ہوں یہاں۔ عروہ نے رخ پھیر لیا۔ سالار چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور صوفے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اس کے اوپر جھک گیا۔ کب تک بھاگو گی مجھ سے؟ میں تمہارا شوہر ہوں عروہ، میں چاہوں تو اپنا حق جتا سکتا ہوں مگر میں چاہتا ہوں کہ تم خود مجھ پر یقین کرو۔ وہ آہستہ سے اس کی پیشانی کو چومنے کے لیے جھکا۔ عروہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس نے ڈر کے مارے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ سالار کے لب اس کے گال کو چھو کر گزرے۔ اس لمس نے عروہ کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی مگر اس کی انا اسے جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ سالار ایک گہرا سانس لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، جب تمہارا خوف ختم ہو جائے گا تب میرے پاس آنا۔
وہ بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹ گیا، مگر عروا دیر تک اندھیرے میں اپنی دھڑکن دل کو محسوس کرتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سالار سے نفرت کرے یا اس کی اپنی پناہ پر اس کا شکریہ ادا کرے جو اسے درندوں سے بچا کر لائی تھی۔ حویلی میں عروا کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ سالار کی والدہ بیگم ہاجرہ اب بھی اسے ایک گھر سے نکال گئی لڑکی کے طور پر دیکھتی تھی اور ان کا رویہ انتہائی سرد تھا۔ دوسری طرف زویا جو سالار کی محبت میں پاگل تھی، عروا کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ ایک صبح بیگم ہاجرہ ڈائننگ ٹیبل میں بیٹھی تصویر پڑھ رہی تھی جب عروا ان کے لیے ان کی پسندیدہ الائچی والی چائے لے کر آئی۔ میں نے ملازمہ سے کہا تھا چائے لانے کو، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، بیگم ہاجرہ نے بنا نظریں ہٹائے کہا۔ عروا نے بڑی نرمی سے چائے کی پیالی میز پر رکھی۔ وہ کچن صاف کی تھی، میں نے سوچا آپ کا وقت ہو گیا ہے تو میں ہی بنا لاؤں۔ بیگم ہاجرہ نے ایک گھونٹ بھرا اور پھر حقارت سے پیالی واپس رکھ دی۔ جس لڑکی کو اس کے اپنے باپ نے گھر سے نکال دیا اس کے ہاتھ کا ذائقہ بھی کڑوا ہی لگتا ہے۔ پتہ نہیں سالار کو تم میں کیا نظر آیا۔ یہ جملہ عروا کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر اس نے اپنے لب سی لیے۔ اس نے جھک کر میز صاف کیا اور دھیرے سے کہا، انسان ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا حالات اسے بنا دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے ایک دن آپ مجھے سمجھ جائیں گی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ بیگم ہاجرہ اسے پیچھے سے دیکھتی رہ گئی۔ ان کے دل میں پہلی بار یہ خیال آیا کہ اتنی کڑوی بات سن کر بھی اس لڑکی نے پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ زویا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے عروا کی یہ خاموش ایک چال لگتی تھی۔ اس نے عروا کو بدنام کرنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے بیگم ہاجرہ کے کمرے سے ان کا قیمتی ہیرا جڑا ہار غائب کیا اور اسے خاموشی سے عروا کے کمرے میں موجود اس کی الماری کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ دوپہر کے وقت حویلی میں شور مچ گیا۔ میرا ہار نہیں مل رہا، وہ خاندانی ہار تھا۔ بیگم ہاجرہ پریشان تھی۔ زویا نے فوراً زہر اگلا، ہماری جان، جب سے یہ لڑکی آئی ہے گھر کی چیزیں ادھر ادھر ہونے لگی ہیں۔ کل میں نے اسے آپ کے کمرے کے پاس دیکھا تھا، کیوں نہ اس کے کمرے کی تلاشی لی جائے؟ سالار اس وقت آفس میں تھا، اس لیے زویا کو پورا موقع مل گیا تھا۔ وہ سب کو لے کر عروا کے کمرے میں پہنچی۔ عروا حیرت سے سب کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا آپ سب؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ زویا اسے دھکا دیتی اندر داخل ہوئی۔ میں ابھی تلاشی لیتی ہوں ممانی، زویا کہتی کمرے کی چیزیں ادھر سے ادھر کرنے لگی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہیں آپ؟ عروا نے پوچھا تو زویا نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم چورنی، چپ کر کے کھڑی رہو، زویا نے کہا تو وہ خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ زویا نے ڈرامائی انداز میں الماری کھولی اور وہی ہوا، ہار عروا کے کپڑوں کے نیچے سے برآمد ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے آپ کی لاڈلی بہو کی حقیقت، زویا نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ بیگم ہاجرہ نے غصے سے عروا کو دیکھا۔ عروا، کیا ہمیں اس دن کے لیے تمہیں پناہ دی تھی؟ عروا کا چہرہ سفید پڑ گیا، مگر اس نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ آنٹی میں قسم کھاتی ہوں میں نے یہ ہار نہیں لیا، زویا نے طنز کیا۔ ہاں ہاں، چور کبھی مانتا ہے کیا؟ اسی وقت حویلی کا CCTV کیمرہ دیکھنے والا گارڈ وہاں آ گیا۔ سالار نے سیکیورٹی کے پیش نظر نئے کیمرے لگوائے تھے جن کا زویا کو علم نہ تھا۔ گارڈ نے بیگم ہاجرہ کو بتایا کہ کوریڈور کے کیمرے میں زویا بی بی کو ہمانی جان کے کمرے سے کچھ لے کر عروا بی بی کے کمرے میں جاتے دیکھا گیا ہے۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بیگم ہاجرہ نے ہار زویا کے ہاتھ سے جھپٹا اور اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ شرم کرو زویا، ایک معصوم پر تہمت لگاتے ہوئے تمہیں ذرا خوف نہ آیا؟ آج ہی اسے گھر کے پہنچاؤ۔ بیگم ہاجرہ نے یہ کہہ کر ایک نظر عروا پر ڈالی اور ایک نظر زویا پر اور وہاں سے چلی گئی۔ یہ مت سمجھنا میں یہاں سے جا رہی ہوں تو تمہیں سکون سے رہنے دوں گی، وہ غصے سے کہتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ عروا محض سرد آہ پڑتی واپس اپنی کتابوں کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ سالار آج کل بزنس میں بزی تھا، اس لیے وہ یونی نہیں جا رہا تھا، اور عروا کی کلاسز اس نے آن لائن کروا دی تھی جس کی وجہ سے وہ گھر ہی رہا کرتی تھی۔ اس واقعے کے بعد بیگم ہاجرہ کا دل عروا کے لیے نرم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ عروا نے زویا کی اتنی بڑی سازش کے باوجود سالار سے اس کی شکایت نہیں کی تھی تاکہ گھر کا سکون خراب نہ ہو۔ چند دن بعد بیگم ہاجرہ کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی۔ انہیں شدید سر درد اور بخار تھا۔ عروا دن رات ان کے سرہانے بیٹھی رہی، وہ ان کے پاؤں دباتی، انہیں وقت پر دوائی دیتی اور ان کے لیے خود ایک غذا تیار کرتی ہلکی سی۔ ایک رات جب بیگم ہاجرہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ عروا جائے نماز پر بیٹھی رو رہی ہے۔ عروا کی سسکیوں نے بیگم ہاجرہ کا پتھر جیسا دل موم کر دیا۔ انہوں نے دھیمی آواز میں پکارا، عروا! عروا فوراً ان کے پاس آئی۔ جی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کیا میں پانی لاؤں؟ بیگم ہاجرہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا،
میں نے تمہیں پہچاننے میں دیر کر دی. تم واقعی ایک نیک سیرت لڑکی ہو. سالار نے تمہارا انتخاب کر کے ثابت کر دیا کہ وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے. عروہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے. بیگم حاجرہ نے اسے گلی سے لگا دیا. اب وہ عروہ کی ڈھال بن چکی تھی. رات گئے سالار گھر لوٹا تھا. وہ کمرے میں داخل ہوا تو عروہ بیلکنی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی. سالار خاموشی سے اس کے پیچھے آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. سنا ہے تم نے میری ماں کا دل جیت لیا ہے؟ سالار نے اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے پوچھا. عروہ نے مڑ کر اسے دیکھا. وہ میری بھی تو ماں ہے. سالار اس کے چہرے کے قریب جھکا. چاندنی کی روشنی میں عروہ کا چہرہ کسی پری جیسا لگ رہا تھا. اور میرا دل، وہ کب جیتو گے؟ اس نے عروہ کی کمر کے گرد بازو پھیلائے اور اسے اپنے قریب کر لیا. عروہ کی دھڑکنیں ایک بار پھر تیز ہو گئی، مگر اس بار وہ خوف سے نہیں بلکہ ایک انجانے احساس سے تھی. سالار نے آہستہ سے اس کی ٹھوری اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا. وہ اس کی پیشانی پر جھکا. عروہ نے شرم سے آنکھیں بند کر لی. سالار کی لبوں کا لمس عروہ کی پیشانی پر بکھرا تو اس کے پورے وجود میں ایک سنسری دوڑ گئی. عروہ نے مضبوطی سے سالار کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا، جیسے وہ گرنے سے خود کو بچا رہی ہو. سالار نے اس کی بند آنکھوں اور لرزتے وجود کو محسوس کیا تو اس کی گرفت مزید نرم ہو گئی. وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتا بیڈ کی طرف بڑھا تھا اور اسے بیڈ پر نرمی سے لٹاتا اس پر سایہ فگن ہو گیا تھا. حویلی کے عالیشان ڈائننگ ہال میں فضا آج کچھ بدلی تھی. حاجرہ بیگم کی بیماری کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ سب ایک ساتھ دسترخوان پر موجود تھے. سالار کے والد سکندر شاہ بھی آج خوش تھے کہ گھر میں سکون لوٹ آیا ہے. عروہ سب کو کھانا پیش کر رہی تھی اور سالار کی نظریں مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھیں، جن میں اب فاتحانہ غرور نہیں بلکہ محبت کی نرمی تھی. ابھی عروہ نے سالار کی پلیٹ پہ کھانا ڈالا ہی تھا کہ ہال کے بڑے دروازے سے زویا داخل ہوئی. اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور ہاتھ میں اس کا بیگ تھا. حاجرہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی ناگواری سے کہا، زویا، تم ابھی تک گئی نہیں؟ میں نے کہا تھا کہ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آئی. زویا نے ایک زہریلی مسکراہٹ سالار اور عروہ کی طرف اچھالی. جا رہی ہوں ممانی جان، پر جانے سے پہلے اس معصوم صورت والی لڑکی کا وہ بھرم توڑنا چاہتی ہوں جس کے سہارے یہ یہاں راج کر رہی ہے. سالار نے کرسی پیچھے کی اور کھڑا ہو گیا. زویا، اپنی حد میں رہو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ. کیوں سالار، ڈر لگ رہا ہے کہ تمہاری حقیقت کھل جائے گی؟ زویا عروہ کے قریب آئی جو حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی. عروہ، تم اسے اپنا مسیحا سمجھتی ہو نا؟ تمہیں لگتا ہے اس نے تمہیں سڑک کے درندوں سے بچایا اور نکاح کر کے عزت دی؟ عروہ کا ہاتھ کانپا. تم کیا کہنا چاہتی ہو زویا؟ زویا نے قہقہہ لگایا، اس قہقہہ جیسے جس میں زہر بھرا تھا. یہ سب ایک ناٹک تھا. تمہارا گھر سے نکلنا، تمہارے بھائی کا تمہیں اس حال میں دیکھنا، یہ سب اس سالار شاہ کی منصوبہ بندی تھی. اس نے اپنے دوستوں سے ڈیر لیا تھا کہ وہ تمہیں اپنے پیار کی جال میں پھنسائے گا اور تمہیں حاصل کر کے دکھائے گا. اس نے صرف اپنی انا کی تسکین اور ایک شرط جیتنے کے لیے تمہیں تمہارے باپ کی نظروں میں گرا دیا، تمہیں بدکردار ثابت کروایا تاکہ تم بے سہارا ہو کر اس کے قدموں میں آ گرو. ہال میں جیسے موت جیسی خاموشی چھا گئی. عروہ کا رنگ سفید پڑ گیا. اس نے دھیرے سے گردن گھمائی اور سالار کی طرف دیکھا جس کی خاموشی اس کے جرم کا اعتراف کر رہی تھی. سالار، عروہ کی آواز حلق پہ پھنس گئی. کیا یہ سچ ہے؟ کیا وہ سب تماشا آپ نے کروایا تھا؟ سالار نے نظریں جھکا لی. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس کی خاموشی عروہ کے دل پر ہزاروں ہتھوڑوں کی طرح لگی. اسے وہ اندھیری سڑک، باپ کا تھپڑ اور بائی کی نفرت یاد آئی. وہ سب دکھ، وہ سب آنسو اس شخص کی ایک شرط کا نتیجہ تھے. عروہ کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا تھا. اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پوری قوت سے سالار کے چہرے پر تھپڑ دے مارا. حاجرہ بیگم اور سکندر شاہ اپنی جگہ سے اچھل پڑے. مجھے نفرت ہے آپ سے سالار شاہ. عروہ کی آواز ہال میں گونجی. آپ نے ایک شرط جیتنے کے لیے میری زندگی، میری عزت اور میرا مان سب نیلام کر دیا. آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس لڑکی کا کیا بنے گا جس کا سر آپ نے سب کے سامنے جھکا دیا. سالار نے اپنا گال چہرایا. اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی.
مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس سزا کا حقدار ہے۔ عروا میری بات سنو، شروع میں وہ صرف ایک شرط تھی پر اب… سالار نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر عروا نے نفرت سے اسے جھٹک دیا۔ اب کچھ نہیں بچا، آپ نے مجھے میرے اپنوں سے دور کر دیا، مجھے جیتے جی مار دیا۔ وہ سستیاں بھرتی ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ سالار کا غصہ اب جوالا مکھی بن کر پھٹا۔ وہ مڑا اور زویا کی گردن دبوچ لی۔ خوش ہو تم؟ یہی چاہتی تھی نا؟ اس نے زویا کو دھکا دیا اور اپنے ملازم کو پکارا۔ خان، اسے ابھی اسی وقت اس گھر سے نکال دو، اور خبردار اگر یہ دوبارہ اس حویلی کی حدود میں نظر آئی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ اس کا سامان باہر پھینک دو۔ بیگم ہاجرہ ہکا بھکا رہ گئی۔ زویا روتی چیختی حویلی سے باہر نکال دی گئی، مگر وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ اس نے سالار اور عروا کے درمیان خلیج پیدا کر دی تھی۔ زویا کی یہ سب اس کے دوست سے معلوم ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی سالار اتنی جلدی کسی سے متاثر نہ ہونے والا تھا کہ وہ اس سے نکاح ہی کر لے۔ حقیقت معلوم کرنے پر جو سچ سامنے آیا، زویا نے اسی کا استعمال کر کے دونوں کے درمیان خلیج ڈال دی تھی۔ عروا نے کمرے میں داخل ہوتی دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زویا کے الفاظ اس کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ جس شخص کے سینے پر سر رکھ کر اس نے سکون پایا تھا، اسی نے اس کی زندگی کا تماشا بنایا تھا۔ ہر وہ یاد، ہر وہ لمس جو اسے معتبر لگ رہا تھا، اب ایک گھناؤنی سازش محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ عروا، دروازہ کھولو، میری بات سنو۔ سالار کی آواز میں وہ پرانا جاہو جلال نہیں تھا، بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی التجا تھی۔ چلے جا یہاں سے سالار شاہ، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی، عروا نے چلا کر کہا۔ عروا، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، پر خدا کے لیے ایک بار میری بات تو سن لو۔ غلطی؟ عروا نے تڑپ کر دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کسی کی زندگی برباد کرنا غلطی نہیں، گناہ ہوتا ہے سالار۔ آپ نے میری عزت کی نیلامی کی، میرے باپ کی نظروں میں مجھے گرایا، اور آپ اسے غلطی کہہ رہے ہیں؟ سالار نے اسے چھونا چاہا مگر عروا نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور رہے مجھ سے، آپ کا لمس اب مجھے اذیت دیتا ہے۔ وہ اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر چکی تھی، جبکہ سالار بس بے بسی سے بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ اگلے کئی دن حویلی کی در و دیوار ایک خاموش جنگ کی گواہ رہے۔ سالار نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ عروا کا غصہ ٹھنڈا کر سکیں۔ وہ اس کے لیے اس کی پسندیدہ کتابیں لاتا، پھول لاتا، مگر عروا انہیں دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی۔ ایک رات سالار کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا عروا صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کے گرد حلقے سالار کے دل کو چیر رہے تھے۔ وہ آہستہ سے اس کے قدموں میں فرش پر بیٹھ گیا۔ عروا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارا مان توڑا ہے، میں نے تمہارے بابا سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، میں انہیں سب سچ بتا دوں گا تاکہ تم ان کی نظروں میں دوبارہ وہی معصوم عروا بن سکو۔ عروا نے تسبیح روکی اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اب کیا فائدہ؟ جو داغ آپ نے میرے ماتھے پر لگایا ہے وہ سچ بولنے سے نہیں دھلے گا۔ آپ نے مجھے جیت لیا تھا سالار، پر آج آپ ہار گئے ہیں۔ میں اپنی ہار ماننے کو تیار ہوں عروا، بس تم مجھے خود سے دور مت کرو۔ سالار نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر عروا اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ وہ روز اسے منانے کے لیے نئے بہانے ڈھونڈتا، کبھی کچن میں جا کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تو کبھی اسے زبردستی لان میں واک کے لیے لے جانے کی ضد کرتا، مگر عروا کا جواب صرف ایک سرد خاموشی یا پھر تلخ جھڑکی ہوتی۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے۔ سالار کی حالت اب دیدنی تھی۔ وہ آفس جانا چھوڑ چکا تھا، اس کی راتیں جاگ کر گزرتی تھی۔ ایک شام عروا نے دیکھا کہ سالار گارڈن میں اکیلا بیٹھا ہے اور بارش شروع ہو چکی ہے۔ وہ وہیں بیٹھا بھیگ رہا تھا، جیسے خود کو سزا دے رہا ہو۔ عروا کا دل چاہا کہ وہ جائے اور اسے اندر بلائے، مگر پھر اسے اپنا وہ دکھ یاد آ جاتا۔ وہ رات دیر گئے کمرے میں آیا اور چینج کر کے لیٹ گیا۔ آدھی رات کو سالار کو تیز بخار میں تڑپنے لگا۔ سالار ہنسیانی کیفیت میں عروا کا نام پکارا تھا۔ عروا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ عروا نے ٹھنڈی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھنا شروع کی۔ وہ ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی رہی۔ صبح جب سالار کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا عروا کا ہاتھ اس کا تھامے وہیں سو گئی ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنی انگلیاں عروا کے بالوں میں پھیری۔ عروا ہڑبڑا کر جاگی اور فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ کو بخار تھا اس لیے میں یہاں رک گئی، یہ مت سمجھے کہ میں نے معاف کر دیا ہے۔ سالار نے کمزوری سے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری یہ نفرت بھی میرے لیے دوا ہے، کم از کم تم میرے پاس تو بیٹھی ہو۔ وہ فوراً اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ بس دیکھتا رہ گیا تھا۔
کچھ دن بعد سالار عروہ کو ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ عروہ کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ تم یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ عروہ نے حیرت سے پوچھا۔ اندر چلو۔ اندر عرفان صاحب بیٹھے تھے۔ عرفان صاحب کے گھر کے صحن میں خاموشی طاری تھی۔ جب سالار شاہ عروہ کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا، زید اور فہمیدہ بیگم نے نفرت بھری نظروں سے انہیں دیکھا، مگر سالار کے جاہ و جلال نے انہیں بولنے کی ہمت نہ دی۔ عرفان صاحب نے غصے سے رخ موڑ لیا۔ سالار نے عروہ کا ہاتھ چھوڑا اور سب کے سامنے اپنے غرور کو ٹھوکر مار کر عرفان صاحب کے قدموں بیٹھ گیا۔ عروہ کی سستیاں گونج اٹھیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سالار شاہ؟ عرفان شاہ نے گرج کر کہا۔ یہ بدتمیزی نہیں، ایک گنہگار کا اعتراف جرم ہے۔ سالار نے نظریں جھکا کر کہا۔ عرفان صاحب، اس دن جو کچھ آپ نے دیکھا وہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ میری ایک گھناؤنی سازش تھی۔ میں نے اپنے دوستوں سے ایک شرط جیتی تھی کہ میں عروہ کو حاصل کر کے دکھاؤں گا، اس لیے میں نے ہی زید کو وہاں بلایا۔ میں نے ہی وہ ڈرامہ رچایا تاکہ عروہ کا ہر راستہ بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر میرے نکاح میں آ جائے۔ پورے صحن میں سناٹا چھا گیا۔ عرفان صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زید کا چہرہ زرد پڑ گیا اور فہمیدہ بیگم کی نظریں جھک گئیں۔ عرفان صاحب نے کانپتے ہوئے عروہ کی طرف دیکھا جو بہت بت بنی کھڑی تھی۔ میری بچی، میں نے تجھ پر بھروسہ نہیں کیا؟ عرفان صاحب تڑپ کر اٹھے اور عروہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دے عروہ، میں نے اپنی ہی پھول جیسی بیٹی کو کانٹوں پر پھینک دیا۔ عروہ اپنے باپ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عرفان صاحب نے سالار کی طرف دیکھا۔ ان کے لہجے میں اب دکھ اور غصہ دونوں تھے۔ تم نے میری بیٹی کی زندگی سے کھیلا سالار شاہ، میں چاہوں تو ابھی عروہ کو تم سے چھین لوں۔ سالار نے سر جھکائے رکھا۔ آپ کو پورا حق ہے لیکن میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی فرمانبرداری دے کر عرفان صاحب نے عروہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے سالار سے کہا، میں تمہیں معاف تو نہیں کر سکتا سالار، لیکن میری بیٹی نے تمہارا ساتھ چنا ہے، اس لیے میں اسے تمہارے سپرد کر رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ سالار نے کھڑے ہو کر عرفان صاحب کا ہاتھ چوما۔ میں اب اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھوں گا۔ گھر واپسی پر گاڑی میں وہی خاموشی تھی، مگر اب یہ خاموشی اذیت ناک نہیں تھی۔ عروہ مسلسل رو رہی تھی مگر اب یہ آنسو پچھتاوے اور اس محبت کے تھے جو اسے سالار کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے سالار کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور سالار نے اس کی گرفت مضبوط کر لی۔ اب ان کے درمیان کوئی راز، کوئی انا اور کوئی تیسرا نہیں تھا۔ حویلی پہنچ کر سالار اپنے کمرے میں جانے لگا تو عروہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ سالار نے مڑ کر دیکھا۔ عروہ کی آنکھوں میں اب وہ نفرت نہیں تھی۔ آپ نے اپنی انا قربان کر دی سالار، صرف میرے لیے؟ سالار نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، انا تو بہت پہلے مر چکی تھی عروہ، جب مجھے تم سے محبت ہوئی تھی۔ میں صرف تمہیں وہ وقار واپس دلانا چاہتا تھا جو میں نے چھینا تھا۔ عروہ نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے آپ سے نفرت ہے، اور شاید میں خود سے جھوٹ بول رہی تھی۔ سالار نے اسے سختی سے اپنے حصار میں لے لیا۔ عروہ نے اسے معاف کر دیا تھا، مگر یہ معافی صرف الفاظ میں نہیں تھی بلکہ ان کے درمیان موجود تمام فاصلوں کا خاتمہ تھی۔ آئی ایم سوری عروہ، سالار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا، اب کبھی میرا مان مت توڑیے گا۔ عروہ نے سسکتے ہوئے کہا، کبھی نہیں۔ سالار نے مسکرا کر کہا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔